اور میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ کے صدقے ماؤں پہ فضل فرما، آمین۔ بہنوں کے نصیب اچھے فرما، آمین۔ اور بیٹیوں کو برکتیں عطا فرما، آمین۔ اور بھائیوں کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، آمین۔ اور بے گھروں کو گھر دے دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ جو نبوت کے چوتھے سال پیدا ہوئی، اسی طرح ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پیدائشی مسلمان تھی، اور یہ ایسا اعزاز ہے جو اماں عائشہ صدیقہ کو ان لوگوں میں شامل کرتا ہے جن کے کانوں نے کبھی بھی کفر و شرک کی آواز تک نہ سنی۔ بی بی عائشہ انتہائی ہی ذہین تھی، اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقہا تھی۔ آج ہم بات کریں گے بی بی اماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کی خواتین کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے، آپ کی عورتوں کے لیے، آپ کی بیویوں کے لیے، آپ کی ماؤں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، یعنی ان کے لیے ہدایت کا رستہ ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عائشہ کے معنی ہیں خوشحال اور صاحب اقبال، کیونکہ بی بی عائشہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد ابوبکر صدیق قریش کے سرداروں میں شامل ہوتے تھے، اور ان کا دور دراز تک کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ان کے والد اور ان کی والدہ نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ 6 برس کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی، اور باقاعدہ رخصتی ہجرت کے بعد کی گئی، کیونکہ عقد نکاح آپ کا ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا، اور اس نکاح کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی صورت کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر ان حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا کہ ان سے شادی کر لیجئے۔ ان کے سوا کسی اور زوجہ کو حضرت جبریل نے نہیں دیکھا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت تھی۔ ان کو دوسری ازواج پر کئی باتوں میں فضیلت تھی، چنانچہ ان کے سوا کسی اور زوجہ کے والدین مہاجر نہ تھے۔ ان کی بارات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیات نازل فرمائیں اور بی بی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی عائشہ صدیقہ ایک ہی برتن میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح باقی تمام عمر رسیدہ عورتوں سے ہوا۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ تھی جو کہ کنواری تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی لیف میں ہوتے، اور سبحان اللہ، یہ اعزاز امہات المؤمنین میں سے کسی کو بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف بی بی اماں عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے حجرہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ عالمہ فصیح تھی۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اماں عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں پایا۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو
کوئی ایسا مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا جس کا حل انہوں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس نہیں پایا۔ محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بہت سی حدیثیں یاد تھیں، مگر حضرت عائشہ ام سلمہ ان میں ممتاز تھی، اور حضرت عائشہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور وفات میں فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت بی بی عائشہ اماں صدیقہ کی خدمت میں کسی کو بھیج کر حدیثیں پوچھا کرتی تھی، اور آپ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن، فرائض، حلال حرام، فقہ، شعائر، حدیث، غریب و نسب کا عالم نہیں پایا۔ آپ زاہدہ تھی، آپ صحیح تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ روزے دار تھی، ان کے پاس 1,00,000 درہم آئے، انہوں نے وہ سب تقسیم کر دیے، اور جو آپ کی خادمہ آپ کے پاس تھی انہوں نے کہا کہ یوں نہیں ہو سکتا تھا کہ 1 درہم اپنے لیے بچا لیتی، جس سے گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی، تو انہوں نے جواب دیا اگر تم مجھے یاد دلاتی تو میں ایسا کر لیتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ کا نکاح آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھوایا تھا، اور ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں مدینہ منورہ میں 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ادا کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ جہاں تک بات ہے آپ کی وفات کی، تو روایات بتاتی ہیں کہ آپ کی وفات رمضان المبارک 17ویں روزے آپ کی وفات ہوئی، اور وصیت کے مطابق آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جلد ہی دفن کیا جائے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو جلد ہی دفن کیا گیا، اور آپ کو باقی تمام امہات المؤمنین کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے باقی تمام امہات المؤمنین کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے امہات المؤمنین سے بڑھ کر کوئی برتری حاصل ہو، اسی لیے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو باقی امہات المؤمنین کے ساتھ ہی جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آج 17واں روزہ ہے۔ امہات المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ کے وصال کا دن ہے۔ روزے کا اہتمام تو ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ تھوڑا اور اہتمام کر کے یاسین مبارک پڑھ کر، کوئی اور سورت پڑھ کر ختم مبارک دلوایا جائے۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ کے صدقے ماؤں پہ فضل فرما، آمین۔ بہنوں کے نصیب اچھے فرما، آمین، اور بیٹیوں کو برکتیں عطا فرما، آمین۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ساتھ ہی لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ والسلام۔